ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، فضل و احسان اور انعام ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے آج جمعۃ المبارک دا یہ مقدس بابرکت دن سانو نصیب فرمایا اور اپنے گھر دے وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے، عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں کوئی رسول نہ بھیج لے۔ رسول یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، انہیں بتوں سے روکنے والا، اللہ کے احکام بتانے والا، برے کاموں سے روکنے والا، اللہ کا پیغام دینے والا۔ رسول سے مراد اللہ کی طرف بلانے والا۔ اس وقت عذاب نہیں اس وقت تک دیا کرتے جب تک ان میں کوئی رسول نہ بھیج لیں۔ ایسے لوگ، ایسی اقوام گزری ہیں ماضی میں، اور اس وقت بھی روئے زمین پر ایسے خطے موجود ہیں، نقشے میں ملتے، ایسے جزیرے دریافت ہوئے ہیں، اور بعض اوقات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے، جنہیں انسانیت کا پتہ ہی نہیں، لباس کا پتہ نہیں، ان کے پاس لباس ہی نہیں، عمر بھر بے لباس رہنے والے نیٹ میں ملتے ہیں۔ ان تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، تعلیم نام کی ان کے پاس کوئی شے نہیں،
بے تہذیب، تہذیب کا کچھ پتہ نہیں، زبان ان کی اپنی، انہیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کچھ لوگ یہاں سے گئے، انہوں نے انہیں مار دیا اور کھا گئے، جو انہیں سمجھانے کے لیے گئے۔ ایسے واقعات بہت ملتے ہیں۔ اور پھر انہیں اس دنیا میں لایا گیا، جبراً پکڑا گیا، طاقت سے انہیں پکڑا گیا، پھر ادھر لائے گئے، پھر سالوں ان پر محنت ہوئی، انہیں تہذیب سکھائی، انہیں زبان آئی، پھر وہ واپس گئے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں آئے، زندگی گزاری اور چلے گئے، سندھ میں ایسے علاقے ملتے جن تک آج تک کوئی پیغام اسلام کا نہیں، دین کا نہیں پہنچا، انہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا، وہ جانتے ہی نہیں اسلام کیا شے ہے۔ تو ایسے لوگ جو ایسے دنیا میں آئے اور ایسے گزر گئے، ان کے لیے عذاب کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم انہیں عذاب نہیں دیتے، اس وقت تک عذاب نہیں دیتے، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ان میں کوئی ہدایت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا نہ پہنچے۔ تو ایسے دور جاہلیت میں یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 600 سال کا عرصہ، 600 سال۔ ان 600 سالوں میں جو لوگ گزر گئے، اسے دور فطرت کہتے، اس دور کو دور فطرت کہتے، جن میں کوئی نبی نہ آئے، جس میں کوئی پیغمبر نہ آئے، اللہ کی طرف کوئی بلانے والا نہ آئے، وہ دور فطرت ہے۔ اس دور فطرت کا مسئلہ یہ ہے، یہ بہت بڑی بعض لوگوں کو بھول ہے، کیونکہ وہ دور فطرت میں گزر گئے۔ ان میں بعض لوگ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے کہ وہ دوزخی ہیں۔ بھائیوں، ہر کوئی دوزخی نہیں، اس دور میں جو گزرے ہر کوئی دوزخی نہیں، ان میں بھی کچھ نیک تھے، ان میں بھی کچھ نیک تھے، کچھ اللہ والے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، بلائی کا حکم دیتے تھے، بلائی کرتے تھے، بلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، قتل و غارت سے اجتناب کرتے تھے، اور لوگوں میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے۔ ایسے لوگ اس دور میں بھی گزرے، انہیں کافر کہنا کسی طور پر بھی صحیح نہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی، آپ کی بھی تحقیق ہے کہ دور فطرت میں زندگی گزارنے والا ہر شخص کافر نہیں ہوتا،
ان میں بھی کچھ لوگ نیک تھے۔ اس دور کا حکم یہ ہے کہ اس دور میں زندگی گزارنے والے بتوں سے اجتناب کرنے والے، جنہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، جن کی جبینیں بتوں کے آگے نہیں جھکیں، جو نیک کام کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ دور جاہلیت میں ایسے لوگ ملتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے، آباء و اجداد میں سے غالباً 13ویں یا 14ویں پشت میں ایک شخصیت گزری، جنہوں نے یہ جمعہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے یہ جمعہ شروع کیا تھا، لوگوں کو بلاتے، ایک جگہ جمع کرتے، پھر ایک جگہ مقرر ہو گئی، قتل و غارت سے لوگوں کو روکتے، برائی سے لوگوں کو روکتے، بھلائی کا حکم دیتے، زندہ درگور جو لڑکیاں اس دور میں کر دیتے تھے انہیں روکتے، نیکی کی دعوت دیتے۔ تو اس دور میں گھنٹہ یا 2 گھنٹے وہ مجلس ہوتی، ایک دن مقرر ہو گیا تھا تاکہ لوگ اس وقت اس دن ایک جگہ جمع ہو سکیں۔ اس دور میں اس کا نام یوم عروبہ تھا، یوم عروبہ، عین رے وا بے ہا، یوم عروبہ کہتے تھے۔ تو اس دور میں بھی ہزاروں لوگ ایسے تھے جو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور بھلائی کے کام کرتے تھے۔ ایک فنڈ قائم کر دیا جس میں مستحقین کی مدد ہوتی تھی، جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، جو معذور ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کی مدد ہوتی تھی، اور جو مالدار ہیں اس میں حصہ ڈالتے تھے۔ یہ نیک کام اس دور میں بھی ہوتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کو جہنمی کہہ دینا اور کافر کہہ دینا، پڑھے لکھے لوگ، علماء اپنے آپ کو علماء کہلانے والے، زندگی بھر وہ تبلیغ کرتے رہے، اتنا نقطہ نہیں سمجھ سکے، اتنا نقطہ کہ کافر کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر وہ ہوا جسے حکم دیا گیا، جس نے نبی کا انکار کر دیا، نبی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا حکم انہیں دیا گیا، اللہ کا حکم انہیں سنایا گیا، اس نے انکار کر دیا۔ مثلا جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ فسجدوا، وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، حکم دیا گیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب سجدے میں جھک گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا ہے۔ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، من الکافرین، کافر ہو گیا۔ جسے حکم دیا گیا اور اس نے انکار کیا، کافر وہ ہوا جن تک حکم پہنچا ہی نہیں، جسے دعوت نیکی کی دی نہیں گئی، اسلام کی طرف بلایا نہیں گیا، کوئی دعوت دینے والا نہیں پہنچا، کوئی ہدایت دینے والا نہیں پہنچا، کوئی اللہ کا حکم سنانے والا نہیں پہنچا، کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں پہنچا، اسے آپ کافر کیسے کہہ سکتے؟
اس دور میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے بتوں سے اجتناب کیا، عمر بھر بتوں کے قریب نہیں گئے، نیک کام کرتے رہے، لوگوں کو بلائی کی طرف بلاتے رہے، بلائی کی طرف بلاتے رہے۔ اس دور میں جو علم تھا، جو اس دور میں، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر گزر گئے تھے، تورات کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کسی نہ کسی شکل میں موجود تھیں، تو لوگوں کو پتہ تو تھا کہ انبیاء بلائی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو اس پہ عمل کرتے رہے اور بتوں سے اجتناب کرتے رہے۔ جس نے قتل نہیں کیا، اس دور میں کسی کا حق نہیں کھایا، اس دور میں کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کو تنگ نہیں کیا، تو ایسے لوگ انہیں ناجی کہا جاتا ہے، انہیں ناجی، وہ ناجی ہوتا ہے، اور وہ ناجی جو ہوتا ہے وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، اس دور میں جو گزرے وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں کی آمد مبارک کے وقت اور اس سے پہلے مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں ناجی کہا جا سکتا ہے۔ مثلا ورقہ بن نوفل تھے، وہ بلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، بتوں سے بیزار تھے، شراب نہیں پیتے تھے، شراب سے لوگوں کو روکتے تھے، ان کا نام آتا۔ حضرت سلمان فارسی جو تھے، فارس میں پیدا ہوئے، لوگوں کو بتوں کی پوجا کر کے کرتے دیکھا تو وہ بتوں سے بیزار تھے، لوگوں کو لوگوں پر ظلم کرتے دیکھا، وہ اس بیزاری سے بیزار تھے، وہ نہیں چاہتے تھے، اور انہیں کوئی کام ایسا اچھا نہیں لگتا تھا، ان میں شامل ان لوگوں میں نہیں ہوتے تھے۔ عمر بھر شراب نہیں پی، شراب سے مجتنب تھے، اجتناب کرتے تھے، لعب و لعب کی جو محافل ہوتی تھی ان میں نہیں بیٹھتے تھے۔ تو ایک راہب تھا اس دور میں بھی، ایسے لوگ جس طرح آج ہمارے مشائخ حضرات اللہ کی طرف بلانے والے، تو وہ لوگ بھی راہب قسم کے لوگ، انہوں نے اپنے اپنے وہ بنائے تھے جہاں وہ رہتے تھے، تو ان کی مجلس میں جا کے حضرت سلمان فارسی بیٹھا کرتے تھے کہ وہاں بلائی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ لوگ تورات والے تھے، تورات کی پوجا کرتے تھے، تورات کو پر ایمان تھا ان کا، ان تعلیمات عمل کرتے تھے جو تورات میں موجود تھی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ باتیں انہیں اچھی لگتی تھی۔ تو اس راہب سے انہوں نے سنا ایک دفعہ کہ ایک نبی آنے والے، ایک نبی آنے والے، ان کا لقب رحمت للعالمین ہوگا، وہ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہوں گے، ایک نبی آنے والے ہیں جو شریعت لائیں گے، اور ان کے سر پر ختم مودود کا تاج ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے، اور وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ وہ کھولیں گے،
میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا کہ اس دور میں وہ لوگ حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے وہ لوگ تورات کھول کر وہ باب پڑھتے تھے جو باب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جن سے آشکار ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اللہ کی طرف سے ملی، وہ باب کھول کے پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے۔ اس دور میں اہل اللہ یہ جو ہم محفل میلاد مناتے ہیں، یہ محفل میلاد کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ ملتی ہے ہر نبی کے دور میں۔ یہ محفل میلاد میں ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ حضور کی شانیں ہوتی، تو وہ لوگ بھی جمع ہو جاتے شوق کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو سن کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ مکہ اور مدینہ کے آس پاس جتنے یہودی آباد تھے، ان کی آباد یہاں ہونے کا کیا مطلب تھا؟ وہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ وہ عظمت والے رسول ہیں، وہ شان والے رسول ہیں، ان کی امت کا درجہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ اس تورات میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود تھا کہ یا اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا، اس نبی کی امت میں سے پیدا کر دیتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تورات میں یہ بھی تھا۔ تو وہ لوگ جو مکہ اور مدینہ کے آس پاس آباد تھے، یہودی قبائل، بنو خیبر، بنو قریظہ، بنو فدق، جتنے بھی قبائل تھے یہودی قبائل، وہ آقا دو جہاں کے انتظار میں تھے۔ اور جب آقا دو جہاں تشریف لے آئے تو وہ بدبخت منکر ہو گئے، اور ان کی بہت زیادہ پھر اللہ رب العزت نے سرزنش کی۔ سورت بقرہ ساری ان پر اتری ہوئی، ان کے لیے اتری۔ اللہ رب العزت نے اس قسم کے تانے دیے انہیں، ایسا اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ان کو جھنجھوڑا، بار بار انہیں جھنجھوڑا۔ ان کی ہر عادت اللہ نے آشکار کی۔ بدبختو تم وہ ہو جن پر من سلوہ اترتا رہا، تم وہ ہو جن پر ابر کا سایہ، بادل کا سایہ اللہ پاک نے کیے رکھا۔ 40 سال تک تم جنگلوں میں بھٹکتے پھر رہے، اور بادل تمہارے اوپر سایہ کرتا رہا۔ 40 سال تک من و سلوہ اترتا رہا۔ بدبختو تم وہ ہو کہ دریا کے کنارے تمہارا پرسان حال کون تھا؟ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے دریا تھے کہ طغیانیاں تھیں۔ موت میں اور تم میں فاصلہ کتنا رہ گیا تھا؟ چند گھنٹے تمہاری زندگی تھی۔ اس وقت تم پکارے اللہ کی طرف منہ کر کے، تو تمہارے دشمن لشکر کو اس میں ڈبو کے غرق کیا، تمہیں زندہ بچایا، دریا کو پھاڑا۔ تم لک و دک صحرا میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ تھے جو خشک پہاڑ تھا، اور جب تمہیں پیاس لگی، اگر اللہ پاک اس پہاڑ کے اوپر سے چشمے جاری نہ کرتا ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے، تو تم مر جاتے، وہاں پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ تمہارے لیے چشمے وہاں بنائے گئے، اور پانی ٹھنڈا اور میٹھا پانی تم پر اتارا گیا، تم کے لیے چشمے وہاں ابل پڑے۔ اور تم وہ ہو، تمہارے اعمال کا حال یہ ہے کہ تمہارے نبی نے جب تمہیں پکارا کہ آؤ اللہ کے لیے جہاد کریں، قوم عمالقہ نے جب تم پہ حملہ کیا، اس شہر پر مدائن پہ حملہ کیا، تو تمہیں نبی نے پکارا، منو سلوہ کھانے والوں،
چشموں کا پانی ٹھنڈوں کا پینے والوں، ابر کے سائے کی سہولتیں جنہیں دی گئیں، تو جب نبی نے تمہیں پکارا کہ آؤ اللہ کے لیے جہاد کریں، تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ طور تیرا نبی جاؤ، تیرا رب جاؤ تو جا کے جنگ کرو ان سے، ہم سے نہیں جایا جاتا۔ تم وہ ہو کہ وہ اللہ جو دریا کو پھاڑ سکتا ہے، وہ اللہ جو ابر کا سایہ کر سکتا ہے، وہ اللہ جو من و سلوہ اتار سکتا ہے، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ جو کن فیکون کہہ کے زمین و آسمان کو تخلیق کر دیا اس نے۔ تو یہ قوم عمالقہ کی جو فوج ہم پہ حملہ آور ہے، کیا اللہ ان سے کمزور ہے؟ تم اللہ کو ساتھ لے کے جاؤ اور انہیں غرق کر دو، ہم سے نہیں جایا جاتا۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ رب العزت نے جھنجھوڑا انہیں، بہت زیادہ جھنجھوڑا۔ سورہ بقرہ ساری انہیں پر ہے۔ یہ لوگ کس کے لیے تھے؟ یہ کہاں آباد تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سن کر حضور کے انتظار میں تھے۔ تو اس دور میں ترائت پڑھی جاتی تھی، حضور کی شانیں پڑھی جاتی تھیں۔ تو اس محفل میں حضرت سلمان فارسی بھی جا کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن جب ذکر ہوا اس راہب نے ذکر کیا حضور کا، حضور کی شانیں بیان کی، تو جو سلمان فارسی تھے وہ بعد میں اس راہب کے پاس جا بیٹھے، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو وہ راہب کے پاس ہی رہے۔ اتنا پیارا وہ راہب لگا کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اس کی خدمت کرتے تھے، ان کے پودوں کو پانی دیتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے کپڑے دھوتے تھے، اسے کھانا لا کے دیتے تھے، اس کا کام کرتے تھے۔ کیوں؟ جب وہ ترائت پڑھتا تھا حضور کی عظمت کا سننے کے لیے، حضور کی شانیں بیان ہوتی تھیں ان شانوں کو سننے کے لیے کہ یہ حضور کا تذکرہ کرتا ہے، نبی آخر زمان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک عرصہ وہاں گزارا حضرت سلمان فارسی، کئی سال گزارے۔ جب اس راہب کو موت قریب آئی، موت آنے لگی، تو اس نے کہا آپ نے تو نے میری خدمت کی، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی کچھ دوں، تیری بھی بھلائی ہو جائے۔ یہ جو نبی ہیں نا جن کا ذکر روزانہ تو کرتا ہے، جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کب آئیں گے، یہ رسول کب آئیں گے، وہ کہاں آئیں گے، کتنا عرصہ باقی ہے، دنیا کا خطہ وہ کون سا ہے جہاں یہ تشریف لائیں گے؟ تو اس راہب نے بتایا کہ اس راہب نے ایک اور راہب کا پتہ دیا، اس کے پاس چلا جا، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی اس کے پاس چلے گئے۔ جب اس کے پاس گئے تو ایک عرصہ اس کی خدمت کی، میں اس لیے آیا، فلاں نے بھیجا میرے پاس آپ کے پاس، اور ایک عرصہ ان کی خدمت کی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا تو نے بہت میری خدمت کی، تو اگر اس رسول کو تم نے ملنا ہے، دیکھنا ہے، خدمت کرنی ہے، اس رسول کا ہونا ہے، تو کھجوروں والے شہر میں چلا جا۔ کھجوروں والا وہ شہر ہے جہاں وہ رسول آئے گا، کھجوروں والے شہر میں چلا جا۔ حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکل پڑے۔ کھجوروں والا شہر کہاں؟ کھجوروں والا شہر کہاں؟ تو کھجوروں والے ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ تجارت کرنے والے لوگ تھے،
ان سے پوچھا کہ کھجوروں والے شہر میں نے جانا، کوئی اس کا نام اس نے کہا پتہ نہیں، تو انہوں نے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا اور جا کر بیچ دیا، غلام بنا کے بیچ دیا آگے۔ اب غلام بن کے ایک عرصہ گزارا، 100 سال تک حضرت سلمان فارسی دھکے کھاتے پھر رہے۔ 300 برس 400 برس تک حضرت سلمان فارسی کی عمر تھی، 100 سال تک ایسے دھکے کھاتے پھر۔ جب اس نے آگے بیچ دیا، اس نے آگے بیچ دیا جس نے خریدا تھا، 40 سال 50 سال اپنے پاس رکھا، پھر آگے بیچ دیا، تو جس کو بیچا وہ مدینے کا تھا۔ اتنے میں آقا دو جہاں ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر سلمان فارسی بک کے مدینے میں آئے۔ اتنی دردناک کہانی ہے حضرت سلمان فارسی کی، خدا کی قسم پتھر بھی رو پڑتے۔ یہ سب کچھ کس دور میں تھا؟ جب آقا دو جہاں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو انہیں کیا کہیں گے سلمان؟ ایسے لوگ موجود تھے، اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ پھر انہوں نے آقا دو جہاں کا سنا۔ ایک یہودی تھا، اس یہودی نے خریدا ہوا تھا، یہ اس کے باغ کی رکھوالی کرتے تھے روزانہ، اس کی گوڈی وغیرہ کرتے تھے، پانی دیتے تھے۔ تو آقا دو جہاں جب تشریف لا کے عالیہ میں، بستی عالیہ میں قیام پذیر ہوئے، جہاں سب سے پہلا حضور نے جمعہ پڑھایا، وہ مسجد جمعہ آج بھی لوگ دیدار کرتے ہیں قسمت والے اس کا، تو حضور وہاں موجود تھے۔ تو جو لوگ استقبال کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے گئے تھے، ان میں وہ یہودی بھی تھا، وہ بدبخت زندگی بھر منکر رہا، زندگی بھر وہ بدبخت منکر رہا، نہیں مانا اس نے۔ وہ اپنے باغ میں آیا، حضرت سلمان فارسی کھجور کے اوپر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے، تو وہ نیچے ایک اور آدمی آ گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں بستی عالیہ میں گیا تھا، وہاں سنا ہے وہ نبی آیا جو مکے سے ہجرت کر کے آیا، وہ کہتا ہے کہ اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ یہاں کی تھیں، یہ شہر حضور کے ننیال کا تھا، حضرت عبداللہ کی شادی یہاں مدینہ میں ہوئی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کان ادھر لگا دیا کہ خاتم النبیین، وہ ختم وہ جو امت کے جو جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، جنہیں سینکڑوں برس سے میں ڈھونڈتا پھر رہا، کھجوروں والے شہر کا بتایا تھا، یہ شہر تو واقعی کھجوروں والا۔ جو ہی وہ ذکر حضرت سلمان فارسی کے کانوں میں پڑا، نیچے اترنے کی دیر بھی گوارا نہیں کی، اوپر سے چھلانگ مار دی۔ اوپر سے چھلانگ مار دی۔ کیا کہا؟ کون سا نبی؟ وہ آ گئے ہیں؟ کہاں ہیں؟ اس یہودی نے تھپڑ مارا منہ پر، تجھے کیا، تو اپنا کام کر۔ تھپڑ کھا کے تھوڑا ہوش آیا، میں تو غلام ہوں۔ ایسے وقت گزرتا رہا، آگے ایمان افروز بات یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اس دور میں بھی موجود تھے جو دور فطرت کہلاتا تھا، وہ ناجی لوگ تھے، وہ اور عند اللہ مقبول تھے۔
تو جو لوگ ایسے تھے، حضرت سلمان فارسی کو تو کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے، اپنا مقصد و مدعا پا لیا ہے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت میں شامل کر دیا تھا۔ اہل بیت میں کون تھے؟ آقا دو جہاں کے خاندان کے افراد تھے۔ یہ اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی حاصل رہا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل تھیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت میں شامل کر دیا۔ کوئی پردہ نہیں تھا، حضور کے گھر آتے جاتے تھے حضرت سلمان فارسی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد حضرت سلمان فارسی، وہ آپ نے وہ ایمان افروز بات ہے، وہ دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو ایسے لوگ، تو وہ سلمان فارسی تو زندہ رہے اور اپنا مقصد پا لیا۔ اگر اس پہلے دور میں فوت ہو جاتے، انہیں آپ کافر کہتے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور بدبختو کلمہ تھا وہ پڑھا انہوں نے جو جب آقا دو جہاں تشریف لے آئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگوں کو اپنی طرف بلایا، تو جنہوں نے انکار کیا کافر وہ ہوئے، کافر وہ ہوئے جنہوں نے انکار کیا۔ جو حضور تک پہنچے ہی نہیں، جن کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، جن تک پیغام نہیں پہنچا، انہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ انہیں ناجی کہا جاتا ہے، اور ناجی عند اللہ مقبول ہوتا ہے۔ کم از کم تھوڑی تحقیق کر کے تیاری کر کے سٹیج پہ آیا کرو۔ قرآن کی تعلیم تم دے رہے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اسلام کا صحیح نقشہ تو پیش کرو، اس کے لیے کم از کم مطالعہ تھا کرو۔ آپ سے جن کی حیثیت بڑی ہے، آپ سے جن کی حیثیت بڑی ہے، کم از کم ان کی تحریروں کو پڑھ لو۔ ایسے لوگ جو اللہ نے منتخب کیے ہیں دین کو آگے پہنچانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ صاحب امر یعنی وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا، جو مجدد ٹھہرے، جنہوں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اسلام کی خدمت میں گزارا، اسلام کو پڑھا، تحقیق کی، عرق ریزی کر کے انہوں نے جو کچھ وہاں سے اخذ کیا، جب وہ حق تک پہنچے تو وہ حق ہمیں پہنچایا۔ اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کر کے تحقیق کر کے اللہ کے ہو کر زندگی بھر حرام کے نزدیک نہیں گئے، زندگی بھر کسی برے کام کے نزدیک نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو گئے، آقا دو جہاں کے عشق میں فنا ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے مرتبے بلند ہو گئے، پردے ان کے اٹھ گئے، ان کے پردے اٹھ گئے، ان کی نظر حقیقت تک جا پہنچی، ان کی نظر حقیقت تک جا پہنچی۔ مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ، آپ کا وہ واقعہ ان دنوں میلاد کے دنوں میں آپ سنتے ہیں کہ میرا دل چاہا جب اس حدیث کو پڑھا کہ اللہ پاک نے حضور کے نور کے فیض سے ساری کائنات کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا حضور کے نور کے فیض سے، قلم کو پیدا کیا حضور کے نور کے فیض سے، کرسی کو پیدا کیا حضور کے نور کے فیض سے، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا حضور کے نور کے فیض سے جو حصے کیے تھے۔ تو حضرت شاہ ولی فرماتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کو میرا جی چاہا،
یہ تمنا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی عام آدمی یہ تمنا کر سکتا ہے؟ یہ تمنا وہ تمنا کر سکتے ہیں نا جو اس اہل ہے، جن کے پردے اٹھے، جو اس ذات کے اتنا قریب ہے، جو اس ذات کے اتنا قریب ہے، جنہیں یہ امید ہے کہ میری موڑی نہیں جائے گی، میری مان لی جائے گی، وہ تمنا یہ کرتے ہیں نا۔ تو پھر پردے اٹھے، پھر حضرت شاہ ولی اللہ تفہیمات الہیہ پڑھو تو صحیح، شاہ ولی اللہ کی آپ فرماتے ہیں، اس میں لکھا ہے آپ نے کہ جب ساری کائنات کو وجود مل رہا تھا حضور کے نور کے فیض سے، اللہ پاک نے پردے اٹھائے اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا، آسمان تخلیق ہوتے دیکھے، زمین کو پیدا ہوتے دیکھا، سورج کو نور ملتے دیکھا، چاند کو نور ملتے دیکھا، ستاروں کو نور ملتے دیکھا۔ تو ایسے لوگ جو ان کی تعلیمات ہیں، انہیں پڑھو، آنے والوں وہ ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ صاحب امر ہیں۔ اللہ پاک کا حکم ہے کہ ان کی بھی مانو، ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی تعلیمات تک پہنچو۔ تحقیق کرتے کرتے جو وہ کچھ تم تک پہنچا گئے ہیں عرق ریزی کر کے، انہیں حاصل کرو، اس تعلیم کو حاصل کرو، اس کا مطالعہ کرو کہ حقیقت کیا ہے۔ ان تک تو آپ پہنچتے نہیں، وقت آپ کے پاس تحقیق کا نہیں، کسی پر کوئی فتویٰ، کسی پر کوئی فتویٰ۔ اس بات کا بھی آپ کو علم ہے کہ فتوے لگانے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ نے پڑھا کہ حضور نے فرمایا فتوے جو لگاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اس تک آپ پہنچے ہیں؟ ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو حدیث پاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص ہوگا، اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہوگا، ہر بات اسلام اور قرآن کے روم میں کرے گا، اس کی نمازیں اوروں سے افضل لگیں گی، لمبی نمازیں پڑھے گا، جبے کبے پہنے ہوں گے، کوئی ایسا زوم اس کے اندر آئے گا، کوئی ایسی خرابی اس کے اندر آئے گی، کوئی ایسی بے ادبی اس سے ہوگی کہ اسلام کے سارے روحانی ثمرات اس کے سلب کر لے جائیں گے، روحانی ثمرات اس کے سلب کر لیے جائیں گے۔ اب حق نام کی شے اس کے پاس نہیں رہے گی، وہ اپنے آپ کو عالم ہی سمجھتا پھرے گا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا پھرے گا۔ جب یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو جائے گا، روحانی ثمرات چھن جائیں گے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ہی معاشرے کے لوگوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے گا، کفر اور شرک کے فتوے لگائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب الرامی اب المرمہ، ان میں سے فی الواقع مشرک کون ہوگا؟ فتویٰ لگانے والا مشرک ہوگا یا جس پہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ مشرک ہوگا؟ حضور نے فرمایا اب الرامی، شرک کا فتویٰ لگانے والا خود مشرک ہوگا۔ کاش آپ اس حدیث کو پڑھ لیتے، فتویٰ دینے سے پہلے پڑھ لیتے۔ آپ اپنی شخصیت کا تعارف کرا رہے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ میں ان میں سے ہوں جو اس زمرے میں آتے ہیں۔ اور جب آپ بڑھتے 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 آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک پہنچ جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، انہیں دوزخی تک کہہ دیتے ہیں، انہیں دوزخی کہہ دیتے ہیں، انہیں کافر کہہ دیتے ہیں۔ اتنی زبان آپ کی لمبی ہو گئی کہ حق معدوم ہو گیا تمہارے نزدیک، تمہیں حق نظر بھی نہیں آتا،
تمہیں خوف بھی نہیں آتا کہ ہم یہ منہ سے کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خوش ہو گئی؟ کبھی حضرت ابراہیم کے باپ کو آزر کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر تھا. اور کتنے کام ہیں دنیا میں کرنے والے. اپنے جنہیں تم تقریر جن میں کر رہے ہوتے ہو، کبھی آپ نے سوچا کہ ان میں نمازی کون کون ہیں؟ ان میں حلال کھانے والے کون کون ہیں؟ ان میں حق کے رستے پہ چلنے والے کون کون ہیں؟ کبھی اس بات کا آپ نے اس بات کا نوٹس لیا؟ تو ایسی باتیں تو تمہیں یاد کوئی نہیں. اسی معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا؟ نشے بک رہے ہیں، لوگ بیچ رہے ہیں. امت مسلمہ میں اتنی خرابیاں آ گئیں کہ امت مسلمہ اپنے دفاع تک نہیں کر سکتی. کفر چھا گیا. امتوں کو کفر نے اتنا ڈرایا کہ ایک ملک پہ کفر حملہ آور ہے. ان کے بچے کچلے مسلے جا رہے ہیں اور کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچتا نہیں. مدد تو درکنار، کوئی ان کی حمایت میں زبان نہیں کھولتا، کفر سے ڈرتا ہو. یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا. کاش آپ تھوڑا تاریخ کو اٹھا لیتے، آپ کی شاید غیرت جاگ پڑتی کہ سندھ میں اسلام کیسے پہنچا. سندھ کا وہ راجہ دہر جو تھا، اس نے مسلمانوں کے جہاز لوٹ لیے تھے جو سری لنکا سے یتیموں بیواؤں کو لے کے جا رہے تھے. اور جب یہ پیغام عرب میں پہنچا تو وہاں کی افواج 3 محاذوں پہ لڑ رہی تھی. قتیبہ بن مسلم بالی کی قیادت میں، موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں، اور یہ ریاستیں جو روس نے آج آزاد کی، وہاں جنگ لگی ہوئی تھی، یہ فتح ہو رہی تھی. موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم بالی، یہ سب انہوں نے محاذ کھولے ہوئے تھے. یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت موسیٰ بن نصیر حملہ کرتے فتوحات کرتے کفر کو روندتے اسلام کے دشمنوں کو روندتے اس زمین پہ قبضہ کرتے وہاں جا پہنچے جب زمین ختم ہو گئی. آگے سمندر تھا اور اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر کا جو چھوٹا پانی ہوتا اس میں ڈال کر، گھوڑے کے پاؤں پانی میں تھے اور انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے اللہ کی بارگاہ کہ باری تعالیٰ تیری زمین ختم ہو گئی، اگر آگے زمین ہوتی تو تیری عزت کی قسم میں وہاں تک جاتا جہاں سے سورج طلوع ہوتا. اور جب یہ انہوں لوٹے ہوں کا پیغام سندھ کا وہاں پہنچا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ 3 محاذ کھلے ہوئے تھے. دنیا کی کون سی طاقت جو 3 محاذوں پہ لڑ سکتی ہے؟ کہیں سے حکومت کی آفر آ رہی ہے کہ ہماری مدد کرو، فوج بھیجو، اور لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجو، رسد کو بھیجو، رسد ختم ہو گئی. اب 4تھا محاذ کھولنے کے لیے یہاں سے پیغام پہنچ گیا. ایک مظلوم کا خط تھا، جنہیں لوٹا گیا تھا، جنہیں قیدی بنایا گیا تھا راجہ دہر کے اس پرتاپ رائے نے، جو دیبل کا گورنر تھا. وہ دیبل جسے آج کراچی کہا جاتا ہے، اس نے اپنے خون سے زخمی تھی، اس نے اپنے خون سے لکھا تھا. وہ خط لکھا جب حجاج بن یوسف کے پاس وہ خط پہنچا. کچھ نہ ہونے کے باوجود، ملک میں آدمی کوئی نہیں، بھرتی ہونے کے لیے ملک میں آدمی کوئی نہیں، 3 محاذ کھلے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس نے خط کو جب پڑھا، اس مظلومہ کے خط کو. آج کتنے خط کشمیر سے آ رہے ہیں، فلسطین سے کتنے خط آ رہے ہیں. آپ مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ اگر مسلمان ہوتے تو آپ کا ضمیر جاگتا، مسلمان ہوتے تو ضمیر جاگتا.
آپ قوم کو بیدار کرنے کے لیے تھے، قوم کو شعور دینے کے لیے تھے؟ کیا آپ نے جہاد کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے لوگوں سے گندم کٹھی کرنے کے لیے اور قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے کے لیے جہاد کا ڈھونگ رچایا ہوا؟ اگر آپ مسلمانوں کو اسلام کے رستے پہ ڈالتے، حق بیان کرتے، مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اگر ایمان ہوتا تو وہ بے قرار ہوتے آپ؟ اس لڑکی کا خط جب محمد بن قاسم جو قتیبہ بن مسلم والی کے ایک سفیر کے طور پہ آئے تھے اس کے پاس، اس نے وہ مکتوب حضرت محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دیا اور خود دیوار کے پاس اور جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا۔ اس خون سے لکھی ہوئی تحریر کی چند سطور پڑھ کر حجاج بن یوسف کپ کپا اٹھا، آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے وہ خط محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دیا اور خود دیوار کے پاس جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے اس خط کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے جو لکھے ہوئے تھے خون کے ساتھ۔ اس لڑکی نے لکھا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ والی بصرہ قاصد کی زبانیں مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی غیور قوم کے سپاہیوں کو گھوڑوں پہ زینے ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا، اور مجھے یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر محمد بن قاسم کا خون منجمد ہو چکا ہو، اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو، تو شاید میری بھی تحریر بے ثابت ہو۔ میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں، میرا اور بھائی دشمن کی دسترس سے معروب ہیں، محفوظ ہیں، لیکن ہمارے ساتھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہیں جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قید خانے کی تاریک کوٹھڑی کا تصور کیجئے جس میں اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں اور میرا بھائی دشمن کی قید سے بچ گئے، لیکن ہماری تلاش جاری ہے۔ ممکن ہے کہ ہمیں بھی کسی قید خانے کی تاریک کوٹھڑی میں پھینک دیا جائے، ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں اسی برتناک انجام سے بچ جاؤں، لیکن مرتے وقت مجھے افسوس ہوگا کہ وہ سوار رفتار گھوڑے جو وہ سوار رفتار گھوڑے جو دوسرے ملکوں میں ان کے دروازے دشمنوں کے کھٹکھٹا رہے ہیں، کفر کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اپنی غیور قوم کے یہ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو نہ پہنچ سکے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم اور ایران کے مغرور تاجداروں کے سروں پر سائقہ بن کر کوندی، سندھ کے مغرور راجہ کے سامنے کند ثابت ہوگی؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن اے حجاج، اگر تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی ناہید جب حجاج بن یوسف نے اس خط کو سنا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس نے وہ تو اس دیوار میں مارا اور کہا کہ جاؤ اب ولید بن عبد الملک سے کہہ دو میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ تو اس خط کو شہر شہر میں پڑھا گیا۔ صرف 12,000 افراد جمع ہوئے تھے۔ 12,000 کے لشکر نے پورے سندھ کو، جو اس وقت دنیا کی بہت ہی مغرور ریاست تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہاں اس پوری سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا، سب کچھ روند کے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ اسلام کا پیغام دینے والوں، اگر آپ حق پہ ہوتے، اگر لوگوں کو حق کا رستہ بتانے والے ہوتے، اب اگر آپ واقعی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوتے تو آج انہیں پکارنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج کشمیر کا درد ہمارے دلوں میں ہوتا، اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا خوف ہوتا، کسی کا ڈر ہوتا۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا، کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ کاش ہمیں اللہ ہدایت عطا کر دے،
کاش ہمیں اللہ ہدایت عطا کر دے، کاش وہ ایمان اللہ ہمیں عطا کرے، اور ہمارے اسلاف وہ علماء، وہ جو تبلیغ کرنے والے، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہ قرآن ہمیں سنانے والے ہیں، کاش وہ راہ حق پہ آ جائیں اور واقعی اللہ کے بندے بن جائیں اور قوم کی رہنمائی کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔